अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ सना। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में हाउस वाइफ्स के लिए छोटी सी एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का जो मेन बेसिक टॉपिक है वो है टॉक्सिक रिलेटिव्स, हाउ टू कोप अप विद टॉक्सिक रिलेशंस एंड हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल अराउंड अस। कई सारी छोटी छोटी सी बट रियलिस्टिक बातें हैं जिनको मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ के लिए या फिर होम मेकर के लिए। देखें, टॉक्सिसिटी ऑलमोस्ट हर रिलेशन में ही है, लेकिन इस टॉक्सिसिटी को आपने किस तरह से कोप अप करना है और इससे हो जाने वाले स्ट्रेस और डिप्रेशन को किस तरह से आपने ओवरकम करना है, ये सारी चीज़ें ना मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो मेरा मेन टॉपिक है ना, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ रह कर ना आप खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते और उनकी तरफ से ना आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही होती। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं। और ऐसे लोगों की जो 3 बिग साइंस है ना ऑफ टॉक्सिक पीपल, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 इज, वो ना आपको हमेशा बुरा फील करवाते हैं, बुरा महसूस करवाते हैं फॉर बीइंग हु यू आर। यानी आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप अच्छे नहीं हैं। और वो खुद भले आपसे 100 गुना बुरे हों, लेकिन ना उनका फर्ज बनता है कि वो आपको ये महसूस करवाएंगे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बुरे हैं। यानी उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह कोई भी इधर उधर की बात ला करना आपको ये गोश गुजार करवा दें कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। एंड नाउ सेकेंड साइन ऑफ टॉक्सिक पीपल इज, ऐसे लोग ना आपको गिल्टी महसूस करवाते हैं अगर वो खुद उदास होते हैं। अगर वो खुद खुश नहीं होते ना, अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, कोई ना कोई उन्हें उदासी होती है, कोई मुसीबत उनके सर पर होती है, तो वो आपको गिल्टी फील करवाते हैं। क्योंकि आपको जब वो गिल्टी फील करवाएंगे ना, तो उनके दिल में थोड़ी सी उदासी कम होगी और खुशी दाखिल होगी। क्योंकि कुछ और तो वो कर नहीं सकते, उनके इख्तियार में नहीं होता और ना वो इस काबिल होते हैं, तो वो बस ये आसान काम करते हैं कि आपको किसी ना किसी बात पे शर्मिंदगी महसूस करवाएं, आपको गिल्टी फील करवाएं, ताकि वो खुद खुश हो सकें। और इसमें चाहे आपका कसूर हो या ना हो, लेकिन उन्होंने ना बस आपको किसी बात पर शर्मिंदा करना है ताकि अल्टीमेट वो खुद थोड़े बहुत खुश हो सकें। नाउ कमिंग टू द थर्ड साइन ऑफ टॉक्सिक पीपल, विच इज, वो आपको हमेशा ब्लेम करते रहते हैं अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करते। येस, दे ऑलवेज ब्लेम यू इफ यू आर नॉट देयर फॉर देम। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको ना सिर्फ ब्लेम करने के लिए पैदा हुए हुए होते हैं और अपने बुरे का इल्ज़ाम वो आपके ऊपर डाल रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी बुरी है, आपकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हम स्ट्रगल नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से आप हमारी मदद करें, हमें सपोर्ट करें, हमें देखें तो हम भी आगे कुछ कर लेंगे। ये सब इनके बहाने होते हैं, क्योंकि करना इन्होंने कुछ होता नहीं है, बस दूसरों पे ब्लेम डालना आसान है। आप अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर इन केस आप इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे ना ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए, तो ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे कि आपकी वजह से हम नाकाम हैं। सो ये वो 3 बेसिक साइंस थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं टॉक्सिक पीपल की। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल इन योर सराउंडिंग्स। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आपकी सराउंडिंग्स में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद तो कुछ करना कराना होता नहीं है, लेकिन वो आपके कामों में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं और आपको क्रिटिसाइज करते हैं। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ना शॉर्ट कमिंग्स को ढूंढते हैं और आपके कामों में क्रिटिसिज्म को ढूंढते हैं, चाहे वो खुद अपनी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव या कुछ प्रोडक्टिव ना भी कर रहे हों। बस सुबह सोकर उठे, खाना बनाया, वही रूटीन के काम, झाड़ू लगाया, बच्चों को देखा, रात का खाना बनाया, कपड़े धोए और सो गए। खैर, ऐसे लोगों के पास ना दूसरे लोगों के कामों में इंटरफेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम निकल आता है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि आजकल की स्पेशली जो न्यू जनरेशन है ना, वो अपने रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे हैं बिकॉज ऑफ अननेसेसरी इंटरफेरेंस। और जो जनरेशन इनसे थोड़ी पहले की है ना, लाइक 30 to 40, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, दे नो हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। दे नो कि हमारे ख़ानदान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी इंस्पिरेशन हैं और इनकी वजह से ही हम कायम दायम हैं, वो हमारे बड़े हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। एनी हाउ, अगर आपकी ना किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस है, कोई कंट्रोवर्सी थी जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से अपने डिप्रेशन और एनजाइटी को ओवरकम करने के लिए ना सबसे पहले तो आपने करना ये है कि उस चीज़ को आपने ना अवॉइड करना है, उसको आपने ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, उसके बारे में सोचते नहीं रहना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। जब भी आपको उस बात का ख्याल आए ना, तो आपने उस ख्याल को झटक देना है और आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपने वो
وہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جانا ہے، کسی طرح اپنے آپ کو بزی کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ فزیکلی خود کو ایکٹیو کریں گے نا تو آپ کا دماغ بھی الٹیمیٹلی نیگیٹو سوچوں سے باہر آئے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید مجھ سے ہی سنا ہوگا لاسٹ ٹو لاسٹ ولاگ میں، کہ اف یو وانٹ ٹو چینج یور مینٹل اسٹیٹ چینج یور فزیکل اسٹیٹ۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی سوچنا مسلسل پریشان کر رہی ہے، چاہے وہ کسی سے آپ کی کوئی لڑائی تھی، کوئی بحث تھی، یا کوئی آپ کی پرانی ماضی کی سوچ تھی جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں ایک تسبیح لیں یا پھر ایک کاؤنٹر لیں جو بھی آپ یوزولی یوز کرتے ہیں، اور اس پر نا آپ درود شریف 100 ٹائمز پڑھنا سٹارٹ کر دیں، یا پھر کوئی بھی اللہ کا نام آپ پڑھیں، اور اس کی نا ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رکھیں کہ میں نے اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد نا آپ وضو کریں، اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں، ادروائز آپ قرآن پاک پڑھیں۔ تو بلیو می، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی، اور آپ کا نا کوئی کام کرنے کو دل بھی کرنے لگے گا۔ اچھا، نیکسٹ بات جو میں یہاں پر اپنی ہوم میکرز کے ساتھ ڈسکس کروں گی نا، وہ یہ ہے کہ کئی لوگ نا فائنینشلی کرائسس میں ہوتے ہیں اور فائنینس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کوئی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، صرف فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ رزق جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے اور اچھی خوراک کا نام نہیں ہے، رزق میں اور بھی بہت ساری نعمتیں آ جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔ صحت مند زندگی، آپ چل پھر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اچھی اولاد، اچھا شوہر، اچھا گھر، تو یہ سب چیزیں نا رزق میں ہی آ جاتی ہیں۔ ایسے تو دیکھا جائے تو دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک آزمائش ہے، ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف ہے، اور دنیا میں ایسا بندہ آپ کو ملے گا ہی نہیں جس پر کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔ بڑے سے بڑا غم، تکلیف، دکھ سب پر آتے ہیں۔ آپ کئی ایسے غریبوں سے ملے ہوں گے، کئی امیر لوگوں سے ملے ہوں گے جن کے پاس زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اگر وہ نہ ہوں، اللہ نہ کرے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اچھی صحت، گھر، مکان، گاڑی، جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، آپ صحت مند ہیں، لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول کر رہے ہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ ناشکری نہ کریں، اور جو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس میں خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دیا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو نہیں نوازا جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ جیسی بھی لائف گزار رہے ہیں نا، وہ آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ آپ سے نیچے ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ان مسئلوں میں ہیں جن میں آپ نہیں ہیں، تو پھر شکر ہی بنتا ہے نا، شکوہ تو نہیں بنتا۔ اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو ہمیشہ دیکھتے رہیں گے نا تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ اپنی بچی کچی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے کمتر کو، اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے نا تو آپ کو زندگی اپنی گزارنے کا مزہ آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے سکون میں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ نوازا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بھی نعمت نہیں ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں نا اتنا ہی کم ہے۔ اگر ان کیس اللہ نہ کرے ہم بہت زیادہ امیر ہوتے اور ہم مسلمان نہ ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے، تو لعنت ہے ایسی دولت پر۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو واحد جانتے ہیں، یکتا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ جناب، بات ہو رہی تھی رزق اور فائنینس کے حوالے سے، تو رزق میں اضافے کے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ریئلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہوں گی، اور ان میں سے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی نا ڈیلی بیسس پہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کیا کریں، اچھے طریقے کے ساتھ اسے پڑھا کریں، اور پڑھنا ایسے نہیں ہے کہ بس آپ نے فٹافٹ پڑھا اور بس آپ نے نا ایک اپنا ذمہ داری تھی جو پوری کر لی، آپ نے اسے اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سوری ٹو سے، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، کچھ لوگ ایسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، مطلب تجوید وغیرہ کا کوئی قاعدہ انہیں نہیں آتا، ان کو کاف اور قاف کا ڈفرنس بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ایک طریقے سے نا سوری ٹو سے غلط پڑھ کرنا، اور وہ اپنی ذمہ داری سے بس جان چھڑاتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، ہم نے ایک دن میں 2 قرآن پڑھ لیے۔ آپ بے شک کم پڑھیں لیکن اسے پراپر طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، زیر زبر پیش کا خیال رکھیں، تو ہی آپ کا جو پڑھنا ہے نا وہ قبول ہوگا، اور اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہم نے کون سا لوگوں کو دکھانے کو پڑھنا ہے کہ میں نے اس رمضان یا ان دنوں میں میں نے 1 قرآن پاک
پاک ختم کر لیا، میں نے 4 قرآن پاک ختم کر لیے۔ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پراپر پڑھیں، لیکن بے شک آپ کم پڑھیں، اور سورہ واقعہ نا آپ ڈیلی پڑھیں وداؤٹ اینی گیپ، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق میں نا انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ رزق میں اضافے کا پراپر جو وظیفہ ہے نا اور صورت ہے، اس کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ایک ولاگ بنایا ہے۔ اس ولاگ کا لنک نا میں اسی والے ولاگ کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ چاہیں تو جا کر دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو نا کافی لوگوں نے پسند کیا تھا، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ بھی جا کر اسے دیکھ لیں تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ اینی ویز یہاں پر میں رائتا بنا رہی ہوں۔ یہ جو بلو ڈھکن والے باکس میں آپ کو رائتا نظر آ رہا تھا نا، لوکی نظر آ رہی تھی، اس کو میں نے گریٹ کرنے کے بعد نا سٹیم کر لیا تھا 10 منٹس کے لیے، اور جب یہ سافٹ ہو گئی نا تو ٹھنڈی کر کے میں نے اس کو نا فریج میں رکھ دیا تھا میاں جی کے لیے رائتا بنانے کے لیے، کیونکہ ان کو نا یہ لوکی کا رائتا پسند ہے۔ تو میں لوکی تھوڑی سی زیادہ سٹیم کر کے نا فریج میں رکھ دیتی ہوں، بس 2 دن کے لیے رکھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنی کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو یہ خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ نا فریج کی چیزوں کا اتنا زیادہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا، تو اسے بس 2 دن کے لیے آپ فریج میں رکھیں۔ اس کو گریٹ کریں، لوکی کو سٹیم کریں، جب سافٹ ہو جائے تو ٹھنڈی کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیں۔ اور دوپہر کے کھانے کے ساتھ جو بھی آپ نے سالن بنایا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ یہ رائتا اس میں دہی میں ڈالیں اور اس کو نا اچھے طریقے سے مکس کر کے نمک اور مرچیں اس میں اکارڈنگلی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں۔ میں نے جسٹ اس میں لوکی ایڈ کی ہے، نمک اور کالی مرچیں ڈالی ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ آپ چاہیں تو اس میں کھیرا ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پیاز باریک کاٹ کے ڈال سکتے ہیں، وہ بھی کافی ہیلدی رہتا ہے۔ اور رات کے کھانے کے لیے نا میں نے یہاں پر چکن پلاؤ بنایا ہے، اور بچیاں کیونکہ ریڈ میٹ کو اوائڈ کرتی ہیں بہت زیادہ، میں ان کو فورسفلی کھلاتی ہوں، اور آج تو وہ کہہ رہی تھیں کہ مما ہمیں نہیں کھانا، تو میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا۔ اور میں اور میاں جی چکن اتنا نہیں کھاتے، تو اپنے لیے نا پھر میں نے سیپریٹلی قیمہ بوائل کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس کو میں نے بھون لیا تھا۔ تو بس یہ سب چیزیں تو چل ہی رہی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ نہیں کھانا ہوتا، کسی نے کچھ نہیں کھانا، تو دن میں 1 یا 2 چیزیں تو بنانی پڑ جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ گرمی میں نا یہ چوچلے کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بس میں نے پھر بنا لیا تھا کیونکہ نیکسٹ ڈے نا اسی والے قیمے کے ساتھ نا میں روٹیاں بنا لوں گی، اور اندر نا آلو ڈال کے تھوڑا سا اور بھون کے اسے ریفریش کر لوں گی۔ سو آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سے کچھ ٹاپکس تھے جن کو مرج کر کے نا میں نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک کور ہو گئے ہیں۔ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں لاؤں گی، اور بھی کئی سارے ٹاپکس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جن کو مجھے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور میری اس ویڈیو کے موٹیویٹنگ پوائنٹس اگر آپ کو اچھے لگے ہوں، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو، چیزیں آپ کو اٹریکٹیو لگی ہوں، تو لائک کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ انشاءاللہ سی یو very soon with a brand new content in the next video. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.